ہمارے خاندان کے تمام لوگوں کے لیے تم کپڑے کیوں نہیں لے کر آئی؟ ساس نے اپنی بہو کو دودھ میں تیزاب ڈال کر پلا دیا اور پھر ہسپتال بھی منتقل کر دیا گیا، اور پھر دلہن کے بھائی کو اور ماں کو فون کر دیا گیا کہ آپ کی بیٹی الٹیاں کر رہی ہے، ہسپتال آ جائیں۔ ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ دلہن اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی، چند ٹائم ہی ہوا تھا تو دلہن کے بھائی کو اور ماں کو یہ فون آتا ہے کہ بچی تو الٹیاں کر رہی ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر بھائی اور ماں دلہن کی ہسپتال چلے جاتے ہیں، اور دلہن جو ہے اسی کپڑوں میں، اسی دلہن والے ڈریس میں ہسپتال میں بیڈ پر پڑی ہوتی ہے، اور اس سے زبردستی لکھوایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب آ کر دلہن کا بھائی جو ہے دولہا الطاف سے پوچھتا ہے کہ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے ہم نے تم لوگوں کی رخصتی کی ہے، تو تم نے یہ کیا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا، الٹیاں ہو رہی تھی اور الٹیاں ہونے پر ہم اس کو ہسپتال لے کر آ گئے ہیں، اور اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں یہ ان سے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، دولہا الطاف اور اس کے ساتھ اس کی بہن یعنی کہ دلہن کی نند اور ساتھ میں ساس نے صرف اور صرف بچی کو اس لیے تیزاب پلایا کہ خاندان کے لیے تم اپنے گھر سے کپڑے کیوں نہیں لے کر آئی؟ کپڑے اگر لے کر آئی ہو تو برانڈڈ کپڑے کیوں نہیں لے کر آئی؟ افسوس ہے، سسرالیوں کے ہاتھوں آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی قانون نہیں بن رہا۔ ناظرین کرام، جب عورت یعنی کہ دلہن ہوش میں آتی ہے تو اس سے سٹیٹمنٹ لینے کے لیے پولیس آتی ہے، تو پولیس کیا سٹیٹمنٹ لے؟ کیونکہ لڑکی کو تیزاب پلا دیا جاتا ہے، اس کی زبان، گلا اور اس کا جسم جو ہے وہ اندر سے گل چکا ہوتا ہے۔ تو پھر لڑکی لکھ کر بتاتی ہے کہ مجھے دودھ میں زبردستی تیزاب پلایا گیا، اور پھر وہ تیزاب جو ہے وہ میرے شوہر الطاف نے اور پھر میری نند نے اور میری ساس نے مجھے پلایا۔ جب انہیں پتا چلا کہ دودھ والا تیزاب پی کر مجھے اتنا کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے تھوڑا سا تیزاب اور میرے منہ کو لگایا جو میرے جسم کے اوپر یہاں پر گرا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ دلہن جو ہے وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ آپ یقین مانیں، ابھی گھر سے رخصتی ہوئی ہے اور فون آ جانا۔ آپ خود المیہ کریں، بہنوں والے خود المیہ کریں۔ ماں باپ کے پاس اگر اتنا پیسہ ہو، نصیب ہی خرید لائیں، نصیب بکتے نہیں ہیں، صرف چند کپڑوں کی وجہ سے کہ آپ کپڑے نہیں لے کر آئے۔ اب جو الطاف ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، جب لڑکی کا سٹیٹمنٹ آتا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے، تو اس میں پتا چلتا ہے کہ بچی کو جو ہے وہ تیزاب پلایا گیا ہے۔ اب الطاف سے پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے بتایا جی کپڑوں کی وجہ سے ہماری لڑائی ہوئی، اور اسی وجہ سے، اسی لڑائی کی وجہ سے جو ہے وہ میری ماں نے اور میری بہن نے دونوں نے مل کر اس کو تیزاب پلایا ہے، اور میں بس دیکھتا رہا۔ اتنا کم عقل گھٹیا ترین شوہر ہو تم کہ تم دیکھتے رہے۔ ایک وہ تمہاری بیوی تھی جس کو وہ تیزاب پلایا جا رہا تھا۔ آپ المیہ دیکھیں کہ ہمیشہ ساس نے اور نندوں نے مل کر بیڑا غرق کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں بن رہا۔ دلہن بیچاری جو کہ ابھی اپنے گھر سے گئی، وہی اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پکچر میں دیکھیں، ویڈیوز میں چلا نہیں سکتا، وہ بول سکتی نہیں تھی، اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے مل کر، تمام لوگوں نے جو ہے وہ تیزاب پلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام بہنوں کو، تمام بیٹیوں کو جو ہے ان کے نصیب اچھے کرے۔ لیکن آپ لوگ بھی، جب دولہے کے بھائی نے آ کر بیان دیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کن لوگوں میں شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو جانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ بھی پاگل ہیں، آپ بھی اس میں ملوث ہیں۔ بیٹیاں یا بہنیں بوجھ نہیں ہوتی، لیکن خدارا آپ ایسی سوچ رکھیں کہ آپ جب ان کو بیاتے ہیں یا کہیں پہ شادی کرتے ہیں تو تھوڑا پوچھ تاچھ تو کر لیا کریں۔ کسی بھی للے دلے سے آپ اس کی شادی کر دیتے ہیں، تھوڑی پوچھ تاچھ کرنی تھی۔ جب پوچھا گیا، اینکر کی طرف سے ایک سوال کیا گیا ان کے بھائی سے کہ کیا آپ لڑکے کو جانتے ہیں،
اور یہ لڑکی جو تھی، یہ دلہن جو تھی، یہ قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوا تھا. اور ظالموں، وہ بھی عورت تھی، تم بھی گھٹیا ترین عورت تھی. تم یہ اندازہ لگا لو کہ یہ نند اور ساس جو ہے یہ دونوں عورتیں تھیں، تو یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ لڑکی جو دلہن ہے اس بیچاری نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا. بچوں کو 100 سے 150 بچوں کو قرآن پاک حفظ کروا چکی تھی. اور تم لوگوں نے وہ زبان پر زہر ڈال دیا، وہ زبان پر تیزاب ڈال دیا جس سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. ابھی پولیس کے پاس یہ کیس ہے. اب دیکھتے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی ہے جس میں صاف ظاہر ہے. اور پھر جب ساس اور نند سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ لڑکی نے خود تیزاب پی ہے. اگر لڑکی نے خود تیزاب پیا ہے تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ تیزاب پینے کے بعد مر جاتی؟ اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ایسی سٹیٹمنٹ دے کے جاتی جس سے وہ تو مر گئی، وہ تم لوگوں کو بھی مار گئی؟ کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتی. اور ہمیشہ کی طرح کبھی بیٹیوں کو یقین مانو ان کے سر پہ تھوڑے مارے جاتے ہیں. حالیہ میں سسرالیوں نے تھوڑے مارے. کبھی بیٹیوں کو یقین مانو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کہیں پہ بازو پھینک دیا جاتا ہے، کہیں پہ سر پھینک دیا جاتا ہے، کہیں پر بیٹیوں کو سرعام فائر مار دیے جاتے ہیں، کہیں پر یقین مارے بہوؤں کو. یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ماں باپ بیچارے کو پتا ہے کہ اس قانون کے سامنے کیا گڑ گڑائیں، جس قانون نے سننا ہی نہیں ہمیں. ان میں سے گھٹیا لوگوں میں سے، ان سسرالیوں میں سے ایک آدھے بندے کو لٹکا دو. خدا کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی بھی سسرالی حرام زیادہ ایسا کام نہیں کرے گا. یہ میری چیز یاد رکھیے گا. ان کو ان کی اوقات یاد دلاؤ. ان کے گھر بیٹیاں نہیں ہیں، یہ اگلے گھر بیٹیاں نہیں بھی آتے. لیکن انہوں نے ایک بیچاری معصوم جو قرآن پاک حفظ لڑکی ہے، جو کہ ابھی چند گھنٹے پہلے دوسرے گھر گئی ہے، اس کو تیزاب پلا دیے گیا اور پھر بعد میں کہتے ہیں خود تیزاب پی ہے. لعنت ہے تم لوگوں پر اور تم لوگوں کی سوچ پر. میں آئی جی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کیس کو خود دیکھیں، اس کو خود ہینڈل کریں. اور یاد رکھیے گا، آج اگر پولیس اس میرٹ پہ کام نہیں نہ کرتی تو یاد رکھیے گا آپ کی بیٹیاں بہن بھی ان چیزوں سے سیف نہیں رہیں گی. پھر آپ کس کے پاس انصاف لینے کے لیے جائیں گے؟ پھر اسی عدالت میں جانا پڑے گا جہاں پر کوئی بھی وکیل وقول اور سفارشی نہیں ہوتا. یہ چیز یاد رکھیے گا. اس ماں کو اور اس بھائی کو انصاف چاہیے اپنی بہن کا، کیونکہ بہن کو تیزاب پہ لایا گیا ہے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ابھی چند منٹ پہلے ہی بچی گئی ہے اپنے گھر سے روانہ ہو کے. یہ سوچ رکھیے گا. اور ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیکھ بھال کے اپنی بہن بیٹیوں کے رشتے کیا کریں. ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، ہم نے ان کو انصاف دلانا ہے. اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریے گا کہ ہم آئی جی پنجاب تک، ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب تک یہ پہنچائیں تاکہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہو سکے. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نے کے بعد